احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کے 27ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا سبق کتاب الطہارت والنجاست سے متعلق ہے، صفحہ نمبر 105 سے 107 تک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کتاب الطہارت والنجاست۔ مسئلہ نمبر 1، بعض عورتوں میں مشہور ہے کہ کوا وغیرہ گھڑے میں چونچ ڈال دے تو اس میں اتنا پانی بھرے کہ باہر کو نکل جاوے، اس سے پاک ہو جاتا ہے، تو اس کی کچھ اصل نہیں۔ جس جانور کا جھوٹا مکروہ یا ناپاک ہے، پانی تر جانے سے بھی ویسا ہی رہے گا، اور اگر پاک ہے تو اس کی حاجت نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، بعض عوام کہتے ہیں کہ اگر پانی میں ناخن ڈوب جائے تو اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، سو یہ محض غلط ہے۔ البتہ ناخن میں میل مجتمع ہو تو ایسا کرنا لطافت کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 3، عوام میں مشہور ہے کہ چراغ کا تیل ناپاک ہوتا ہے، مگر یہ محض بے اصل بات ہے۔ عجب نہیں کہ کسی نے اس سے احتیاط رکھنے کو اس بنا پر کہا ہو کہ لوگ چراغ کو جگہ بے جگہ رکھ دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ایسا بھی اتفاق ہو جاتا ہے کہ اس میں سے کتا وغیرہ چاٹ جاتا ہے، اس لیے اس تیل سے احتیاط کا مشورہ کسی نے دیا ہوگا۔ عوام نے اس کو یقینی ناپاک ہی قرار دے دیا، اور اس کی وجہ بھی بعض عوام سے سنی گئی ہے کہ وہ جلتا ہے اس لیے ناپاک ہو جاتا ہے، حالانکہ جلنے کو ناپاک ہونے میں کوئی دخل نہیں۔ غرض دعویٰ اور دلیل دونوں مہمل ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، حقہ کے پانی کو بھی عوام ناپاک سمجھتے ہیں، اگرچہ اس سے بچنا لطافت کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے نجس ہونا لازم نہیں آتا۔ مسئلہ نمبر 5، بعض عوام سمجھتے ہیں کہ اگر کتے سے کوئی چیز، کپڑا، برتن وغیرہ چھو جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ غلط ہے، البتہ رال لگنے سے ناپاک ہو جاوے گا۔ وضو اور غسل۔ مسئلہ نمبر 1، مشہور ہے کہ کسی کا سطر کھلا ہوا نظر پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سو یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مشہور ہے کہ سور کے دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کچھ اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، مشہور ہے کہ استنجا کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرنا چاہیے، سو یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بعض کہتے ہیں کہ جس وضو سے جنازہ کی نماز پڑھی ہو اس سے پنجگانہ نمازوں میں سے کوئی نماز نہ پڑھے، سو یہ بھی محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بعضی عورتیں سمجھتی ہیں کہ باہر پھرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سو یہ محض غلط ہے، البتہ بے ضرورت باہر نکلنا برا ہے۔ تیمم و مسح۔ مسئلہ نمبر 1، بعض آدمی کپڑے یا تکیہ پر تیمم کر لیتے ہیں، اگرچہ اس پر زیادہ غبار نہ ہو، سو یہ بالکل درست نہیں۔ حیض و نفاس۔ مسئلہ نمبر 1، مشہور ہے کہ زچہ جب تک غسل نہ کرے اس کے ہاتھ کی کوئی چیز کھانا درست نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ حیض و نفاس میں ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے۔ مسئلہ نمبر 2، بعض عوام کہتے ہیں کہ چلے کے اندر زچہ خانے میں خامد کو نہ جانا چاہیے، سو اس کی کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، عوام کہتے ہیں کہ جو عورت حالت حیض میں اور زچہ مر جائے اس کو دوبارہ غسل دینا چاہیے، یہ محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 4، عام عورتیں زچہ خانہ میں 40 روز تک نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتیں، اگرچہ پہلے ہی پاک ہو جائیں، سو یہ بالکل دین کے خلاف بات ہے۔ 40 دن نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے، باقی اقل مدت کی کوئی حد نہیں۔ جس وقت پاک ہو جائے غسل کر کے فوراً نماز شروع کرے۔ اس طرح اگر 40 دن میں بھی خون موقوف نہ ہو تو 40 دن کے بعد پھر اپنے آپ کو پاک سمجھ کر نماز شروع کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔